السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ایک ایسی خبر آپ کو سنانے والے ہیں کہ جسے سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی کہ یار کیسی یہ جہالت کا دور آ گیا ہے، کیسا جہالت کا دور آ گیا ہے۔ لوگ کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو گئے، علم نہیں ہے لیکن فتوے نکالنے کے لیے بولو تو فتوے اتنے نکالیں گے کہ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ خبر پاکستان کے لاہور ضلع سے ہے، جہاں پر ایک خاتون نے عرب سے ایک ڈریس منگوائی تھی، جو کہ آن لائن انہوں نے منگوائی تھی، اور اس ڈریس پر عرب کی جو ماتر بھاشا ہے یعنی عربک بھاشا میں ہی وہ ڈریس ان کی ڈیزائن کی گئی تھی، اور جس میں عربک ڈیزائن میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈریس خاتون پہن کر ایک ہوٹل میں جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور ابھی ان کا کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ 4 لوگ وہاں پر آ گئے اور ان سے جہالت کرنے لگے کہ تم نے یہ ڈریس کیسے پہنی، یہ غلط ہے، یہ عربک بھاشا میں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ وہاں پر نعرے بازی بھی کچھ لوگ، اب جب 4 لوگ جہالت کرنے لگے تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، اور پھر تو کچھ لوگوں نے جہالت کی ساری حدیں پار کر دی، وہاں پر نعرے بازی شروع کرنے لگے اور خاتون کو گھیر لیا گیا اور وہاں پر نعرے بازی ہونے لگی، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ کیسا جہالت کا دور ہے؟ کیول وہ ڈریس عربک بھاشا میں پرنٹ کی گئی ہے اور اس میں عربک سے صرف حلوہ لکھا ہوا ہے، جس کا معنی زبردست، زوردار، دھماکے دار یہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے دیش میں، ہماری بھاشا میں، ہماری ڈریسوں پہ کسی کی ڈریس پہ لکھا ہوا کوئی کمپنی لکھ دیتی ہے دھماکے دار، سپر ڈوپر، زبردست۔ تو اسی طرح عربک بھاشا میں وہاں کی جو، کیونکہ وہ عرب کی ڈریس ہے تو عربک بھاشا میں وہ ڈریس پرنٹ کی گئی ہے، اس لیے اس میں عربک بھاشا سے ہی وہ پرنٹ ہے، اس میں حلوہ لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کمپنی کی وہ ڈریس ہو اس کا نام حلوہ ہو، اس لیے اس میں حلوہ کے نام سے پرنٹ کی گئی ہو، لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس وہ عربک بھاشا میں ہے اس لیے وہ نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، قرآن پاک کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ میرے عزیزو، عربک ایک بھاشا ہے، اس بات کو سمجھو۔ ہر ایک چیز کو آپ قرآن کی آیتوں سے مت تولا کرو، قرآن کی آیتوں سے نہ تولا کرو۔ اور بات رہی عاشق رسول بننے کی، تو اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ ہر مومن مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے، اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے نبی کی، تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو نا۔ وہ تو آپ سے ہوتا نہیں، لیکن جہالت کی بات جہاں پر آ جائے، فتوے نکالنا ہر کسی کو آنے لگا ہے، فتوے نکالیں گے، یوں کسی کو اس طرح سے ستانا بہت ہی غلط بات ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کی توہین ہے۔ آپ رسول اللہ کے نام سے اگر کسی کو ستاتے ہیں تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوگا کہ تم ان کے، یہ اس نے تو نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، لیکن جو لوگ جہالت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کے نام سے جہالت کر رہے ہیں، یہ ضرور رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ تو پہلے علم حاصل کریں، پھر کسی پر انگلی اٹھائیں، فتوے نکالیں، یوں بے وجہ کسی کو ستانے کی کوشش نہ کریں، وہ بھی ایک خاتون کی۔ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس وقت یہ گھٹنا ہو رہی تھی وہاں پر کسی نے پولیس کو خبر کر دی اور لیڈی انسپکٹر صاحبہ خاتون وہاں پر موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے کسی طرح سے ان خاتون کو بچا لیا، کیونکہ جہالت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ لوگ اس عورت کو مارنے پیٹنے تک کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جن لوگوں کی سوچ ایسی ہے، علم نہیں ہے لیکن جہالت پر اتر آتے ہیں، فتوے نکالنے لگتے ہیں۔
تو مجھے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔